بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا میں تیسرا پارٹ لے کر آئی ہوں، جس میں کہ ان کے بھائیوں کا ان سے ملنے کا احوال بیان کروں گی اور حضرت زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کیسے ہوئی۔ تو جن سالوں میں مصر اور اطراف مصر کے لوگ قحط میں گرفتار تھے، تو اس وقت سرزمین کنعان فلسطین کے لوگ بھی قحط سالی کی گرفت میں تھے، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بھی اس بلا سے محفوظ نہ رہ سکی۔ عزیز مصر کے دل کے عدل و احسان کی شہرت کنعان تک پہنچ چکی تھی۔ کنعان کے لوگ قافلوں کے ہمراہ مصر آتے اور وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں کنعان لے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ مصر کے سلطان نیک اور صاحب انصاف شخص ہیں، بہتر ہے کہ تم لوگ ان کے پاس جاؤ اور اناج وغیرہ خرید کر کنعان لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سفر کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین، جو جناب یوسف علیہ السلام کے مادری بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بہت زیادہ مانوس بھی تھے، باپ کی خواہش کے مطابق ان کے پاس رہ گئے تاکہ گھر کا کام کاج کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے 10 اونٹ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دوسرے شہروں سے لوگ مصر کی غلہ منڈی سے اناج وغیرہ خریدنے آتے تو جناب یوسف خود معاملات کی نظارت کرتے۔ انہوں نے خریداروں میں اپنے بھائیوں کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا، لیکن وہ جناب یوسف کو نہ پہچان سکے۔ جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اس وقت سے لے کر اس وقت تک 40 سال ہو چکے تھے۔ قدرتی سی بات ہے کہ جس وقت جناب یوسف کے شکل و شمائل میں کافی تبدیلیاں اس وقت تک آ چکی تھی، نیز برادران یوسف علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ بن گئے ہیں اور تخت سلطنت پر مامور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے انہیں اپنا تعارف نہ کروایا، لیکن ایک خاص انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کی تاکہ کسی مناسب موقع پر اپنا تعارف کروائیں اور خاندان یعقوب کی مصر میں آمد کے لیے راستہ ہموار کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی گرم جوشی سے اپنے بھائیوں کی آؤ بھگت کی اور حکم دیا کہ ان کی سواریوں پر اناج وغیرہ لاد دیا جائے۔ ان کے واپس رخصت ہونے سے قبل یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ حضرت یوسف نے کہا، تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ برادران یوسف، ہمارا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے اور ہم شام کے نواح میں سکونت پذیر ہیں۔ اس سال خشک سالی کی وجہ سے ہمارے ہاں قحط پڑ گیا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اناج وغیرہ خریدنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا، شاید آپ مخبر ہوں اور میرے ملک کے راز چرانے آئے ہوں۔ برادران یوسف نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور ہمارے والد یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اگر آپ ہمارے والد کو جانتے ہوتے تو ہمارے اوپر اس سے زیادہ احسان کرتے، کیونکہ ہمارے والد گرامی خدا کے پیغمبر اور پیغمبروں کے بیٹے ہیں اور وہ انتہائی غمگین ہیں۔ یوسف علیہ السلام، آپ کے والد کس وجہ سے غمگین ہیں؟ شاید وہ تم لوگوں کی جماعت اور تمہارے غلط کاموں کے سبب مغموم ہو گئے ہوں۔ برادران یوسف نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل و بے وقوف نہیں ہیں۔ ہمارے باپ ہماری وجہ سے مغموم نہیں، بلکہ ان کا ایک بیٹا تھا جو ہم سے چھوٹا تھا۔ ایک دن وہ ہمارے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے بیابان میں گیا تو وہاں پر بھیڑیے نے اسے پھاڑ کھایا۔ اس دن سے لے کر آج تک ہمارے والد محترم مغموم رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو؟ برادران یوسف، ہاں، ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، لیکن ہماری مائیں جدا جدا ہیں۔ یوسف علیہ السلام بولے، کون سی چیز اس بات کا باعث بنی ہے کہ آپ کے والد گرامی نے آپ لوگوں کو بلا جھجک مصر بھیج دیا ہے، لیکن آپ کے ایک بھائی کو اپنے پاس روک لیا ہے؟ برادران یوسف نے کہا، ہمارے باپ اس سے زیادہ
مانوس ہے، نیز اس کا مادری بھائی یوسف جو کہ مر چکا ہے، لہٰذا ہمارے والد محترم کے دل کو اس کی موجودگی سے سکون ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کس دلیل کی بنا پر آپ لوگوں کی باتوں پر یقین کر لوں؟ برادران یوسف نے کہا، ہم دور دراز سرزمین پر سکونت پذیر ہیں، یہاں پر ہمیں جاننے والا کوئی نہیں ہے کہ جسے ہم گواہ کے طور پر پیش کریں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اپنے اس بھائی کو میرے پاس لے آؤ جو تمہارے باپ کے پاس ہے، تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ برادران یوسف نے کہا، ہمارے والد اس کی جدائی پر بہت غمزدہ ہو جائیں گے، وہ بنیامین میں سے زیادہ مانوس ہے، ہم اسے کیسے لائیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تم بھائیوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لوں گا تاکہ آپ کے باپ اپنے اس بیٹے کی حفاظت و سلامتی کی خاطر اسے میرے پاس بھیج دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق بھائیوں کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی، قرعہ شمعون کے نام نکلا۔ یہ بھی خدا کی طرف سے ایک درس ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے کے لیے قرعہ شمعون کے نام نکلا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ برادران یوسف کنعان واپس آنے کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے اپنا ساز و سامان تیار کیا اور وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا۔ جناب یوسف نے کہا، اگر تم لوگ آئندہ سفر میں اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو یہاں پر مت آنا اور نہ ہی آپ لوگوں کو میں کچھ دوں گا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آئندہ سفر میں وہ اپنے بھائی کو ضرور اپنے ہمراہ لائیں، جناب یوسف نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے سامان میں خفیہ طور پر کچھ سرمایہ رکھ دیا جائے تاکہ یہ چیز اس بات کا سبب بنے کہ وہ لوگ امانت واپس کرنے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مصر دوبارہ سفر کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ برادران یوسف ایک طرف سے خوشحال تھے اور دوسری طرف سے پریشان کہ وہ یعقوب علیہ السلام کو کس طرح بنیامین کو اپنے ہمراہ مصر لے جانے کے لیے راضی کریں۔ اسی بددلی کے عالم میں وہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ مصر سے کنعان کا سفر 12 دن اور بعض کے مطابق 18 دن کا تھا۔ انہوں نے یہ طولانی سفر طے کیا اور کنعان پہنچے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام ان کے لہجے سے سمجھ گئے کہ ان کے دل میں کوئی دکھ ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، شمعون کہاں ہے؟ میں اس کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں۔ بیٹوں نے کہا، بابا جان، ہم ایسے بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں کہ ہم نے آج تک علم و حکمت، وقار، انکسار اور اخلاق میں اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا۔ وہ بالکل آپ کے مشابہ ہے، لیکن ہمارا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ ہم مصیبتوں میں گھر گئے ہیں۔ بادشاہ مصر ہمارے بارے میں مشکوک ہو گیا تھا، اس نے گمان کیا کہ ہم سچ نہیں بول رہے، لہٰذا ہم بنیامین کو ان کے پاس لے کر جائیں گے تاکہ اسے بتائیں کہ کس وجہ سے غمگین ہے، آپ کیوں اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے اور اپنی آنکھیں کھو بیٹھے ہیں۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو ہماری سواریوں پر اناج وغیرہ لاد دیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو سامان مصر سے لے کر آئے ہیں، جب اسے کھولا تو اس میں کچھ ایسا سامان ملا ہے جو ہم نے خریدا نہیں تھا، لہٰذا ہمیں مصر واپس تو جانا ہی ہوگا تاکہ وہ سامان انہیں واپس کریں۔ جو شخص اس طرح سے ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، یقیناً وہ ہمارے بھائی بنیامین کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کھانے پینے کا یہ سامان بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا، لہٰذا ہم مصر جانے پر مجبور ہیں۔ آپ ہمارے اوپر احسان کریں۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں پر مطمئن نہیں تھے کیونکہ پہلے وہ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے، پھر انہیں واپس نہیں لائے تھے، لیکن بیٹوں کا اصرار، ان کا صد در صد یقین دلانا، بادشاہ مصر کا سامان اسے واپس کرنا، شمعون کو بادشاہ کا اپنے پاس روک لینا اور اس بات سے مطلع ہونا کہ سلطان مصر ایک کریم و عادل شخص ہے، یہ ساری باتیں اس بات کا سبب بنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اجازت دے دی کہ وہ اس سفر میں بنیامین کو اپنے ہمراہ لے کر جائیں۔ نیز انہوں نے بنیامین کی حفاظت کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔
اجازت ملنے کے بعد بیٹوں نے باپ سے خدا حافظی کی اور مصر کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ادھر جناب یوسف اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات کے لیے سخت بے چین ہیں اور لمحے لمحے کا حساب کر رہے ہیں۔ برادران یوسف نے مصر پہنچ کر بنیامین کو اپنے ہمراہ لانے کی خوشخبری جناب یوسف علیہ السلام کو پہنچائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ برادران یوسف اپنے بھائی بنیامین کو ہمراہ لے کر بادشاہ مصر یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے احترام سے کہنے لگے، یہ بنیامین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ہمارا وہی بھائی ہے جس کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو عزت بخشی اور ان کے احترام میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میں سے جو ماں کی طرف سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں ساتھ ساتھ مل کر بیٹھیں۔ جب وہ سب اسی ترتیب سے دسترخوان پر بیٹھ گئے لیکن بنیامین تنہا کھڑے تھے، یوسف نے کہا، تم کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو؟ بنیامین، آپ نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے مادر بھائی کے پاس بیٹھے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی میرا ماں کی طرف سے بھائی نہیں ہے۔ یوسف، کیا تمہارا کوئی بھی مادری بھائی نہیں ہے؟ اور نہ ہی کوئی تھا۔ بنیامین، کیوں نہیں، میرا ایک مادری بھائی تھا جن کا نام یوسف تھا۔ یہ بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے بھیڑیے کھا گئے۔ یوسف، جب یہ خبر آپ کو ملی تھی تو آپ کس قدر غمزدہ ہوئے تھے؟ بنیامین، اللہ تعالیٰ نے مجھے 11 بیٹے عطا کیے ہیں، میں نے سب کا نام اپنے بھائی یوسف کے نام پر رکھا ہے، میں ہمیشہ اسی کی یاد میں ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنے بھائیوں سے یہ خبر سننے کے بعد اپنی بیویوں سے جو ملے تو کیا تم نے اپنے بچوں کو پیار کیا، یعنی کہ یوسف کی یاد نے تمہیں اس کام سے روکا نہیں؟ بنیامین، میرے والد بزرگوار بہت نیک انسان ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ شادی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے اولاد دے جو زمین پر خدا کی تسبیح و تقدیس کرے۔ یوسف نے کہا، آؤ میرے ساتھ میرے دسترخوان پر بیٹھو۔ اس وقت برادران یوسف نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح یوسف پر اپنا لطف و کرم کیا تھا اسی طرح اس کے بھائی پر بھی لطف و کرم کیا ہے کہ اسے بادشاہ کا ہم نشین قرار دیا ہے۔ اس وقت جناب یوسف نے بنیامین سے کہا، مجھے اپنے اس بھائی کی جگہ پر سمجھو جسے آپ کے بھائیوں کے بقول بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کس قسم کا غم مت کرو اور گزشتہ کو بھلا دو۔ جب برادران یوسف نے اپنے پدر بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کر لیا اور بنیامین کو اپنے ہمراہ لے کر مصر کی سفر پر روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ازروع شفقت نصیحت کی اور دنیا والوں کو درس دیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، جب مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ متفرق ہو کر مختلف دروازوں سے شہر کے اندر جانا۔ باپ کی یہ نصیحت ان کے مہربان دل سے نکلی۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے نظر بد سے محفوظ رہیں کیونکہ پسرانے یعقوب خوبصورت قد و قامت کے مالک تھے، لہٰذا جناب یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں ایک ساتھ دیکھ کر نظر نہ لگا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چاہتے تھے کہ بنیامین ان کے پاس رک جائے، لیکن وہ قانونی طور پر کسی طرح بھی اسے روک نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ کوئی سیاست کریں۔ شاید خود بنیامین کے مشورے سے ایسا کیا ہو، چونکہ یہ سازش و سیاست اہم مصلحتوں کی خاطر تھی اور بنیامین بھی اسی پر راضی تھے، لہٰذا شرعی طور پر اس میں کوئی اشکال نہیں تھا کہ جب بنیامین سمیت فرزندان یعقوب علیہ السلام اپنا سامان باندھ لیا تو ان 11 بھائیوں میں سے ہر کوئی اپنا سامان اونٹ پر لادنے کی فکر میں تھا۔ جب وہ اپنا سامان باندھنے میں مصروف تھے تو خود جناب یوسف یا ان کے اشارے پر ان کے کارندے نے ایک مخصوص سلطنتی ظرف چھپا کر بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد کہ آپ لوگ چور ہیں، پسرانے یعقوب علیہ السلام نے کہا، آپ کا کیا گم ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں؟ ان سے کہا گیا کہ ایک مخصوص سلطنتی ظرف گم ہو چکا ہے، تم میں سے جو کوئی اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کا وزن سامان تحفہ دیا جائے گا۔ پسرانے یعقوب نے کہا، خدا کی قسم، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہرگز اس سرزمین پر فتنہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور ہم ہرگز چور نہیں ہیں۔
पिसरानी याकूब का ये कहना कि आप जानते हैं, यानी उन्होंने इल्म की निस्बत जनाब यूसुफ और इनके कारिंदों की तरफ इसी वजह से दी कि आपने चंद एक मुलाकातों में हमारे तौर तरीके और ईमानदारी के बारे में अच्छी तरह जान लिया है, तो हमने आपका वो सरमाया भी वापस आपको कर दिया है जो हमारे सामान में रह गया था। हत्ता कि जब हम मिस्र की सरजमीन में दाखिल होते हैं तो अपने ऊँटों के मुंह तक बांध देते हैं ताकि वो किसी की खेती बाड़ी का नुकसान ना करें। हम बिल्कुल ऐसे लोग नहीं हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके हवारियों ने कहा, अगर वो ज़र्फ़ आप लोगों में से किसी के माल से निकल आए तो इसकी सज़ा क्या होगी? बिरादरान ने कहा, हमारे कानून और रस्म व रवाज के मुताबिक है कि आप इसे अपना ग़ुलाम बना लें। हमारे यहाँ चोर की सज़ा यही है और हम जुल्म करने वालों को इसी तरह सज़ा देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके हवारियों ने तोहमत से बचने के लिए पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी ली और आखिर में बन्यामीन का सामान खोला तो इसमें से वो ज़र्फ़ निकल आया। पिसरानी याकूब बहुत शर्मिंदा हुए और गुस्से से लाल पीले चेहरों के साथ बन्यामीन से कहा, तूने हमें ज़लील व ख्वार किया है, हमें बेहद शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। तुमने ये बर्तन कब अपने सामान में रखा है? बन्यामीन ने कहा, पहले सफ़र में तुम कैसे अपने सामान में कुछ सरमाया लेकर कनान आए थे, जिसने पहले तुम लोगों के सामान में एक ख़रीदा सामान रखा था। ये काम भी उसी का है कि उसने मेरे सामान में ज़ुर्फ़ रख दिया है। ये सुनकर बिरादरान यूसुफ कांप उठे और नफ्से हमारा इन पर गालिब आ गया। उन्होंने एक अजीबो गरीब तोहमत लगाते हुए कहा, अगर बन्यामीन चोरी करता है तो कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता ज़माने में एक मादरी भाई यूसुफ था, वो भी चोर था, लेकिन हमारा इन दोनों से कोई वास्ता नहीं। इनके गुनाह की सज़ा हमें मत दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कोई आम आदमी होते तो अपने भाइयों की ज़रूर गोशमाली करते, क्योंकि वो एक दलेर और खुद दरगुजर करने वाले इंसान थे। उन्होंने इस तोहमत को कोई अहमियत ना दी, लेकिन दिल में रखते हुए कहा, तुम लोग इंतहाई पस्त लोग हो। खुदा जानता है कि तुम्हारे भाई बन्यामीन के बारे में तुम्हारी गुफ्तगू दुरुस्त नहीं है। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटों ने अपने आप को तो हर तरफ से घिरा हुआ पाया तो कहा, ए अजीज़ मिस्र, बन्यामीन का बाप बूढ़ा और अजीम शख्सियत का मालिक है। हम भाइयों में से किसी एक को अपने पास रख लें और बन्यामीन को हमारे साथ जाने देंगे। आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की पनाह के जिसने सामान से ज़र्फ़ निकला है उसे जाने दूँ और इसकी जगह किसी और को रख लूँ। जब पिसरानी याकूब अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र से मायूस हो गए तो इनके बड़े भाई शामून ने भाइयों से कहा, आप सबको इल्म है कि बाबा ने बन्यामीन के बारे में हमसे पक्का वादा लिया था कि बन्यामीन को ज़रूर वापस लाएंगे। इस सूरत हाल में बाप को कैसे कायल करेंगे? हमारी गुज़श्ता कारस्तानी की वजह से वो कैसे हमारी बात पर यकीन करेंगे? मैं तो इन हालात में बाबा का सामना नहीं कर सकता, लिहाजा मैं इस वक्त तक कनान नहीं आऊँगा जब तक बाप मुझे इजाज़त न दें या जब तक इस बारे में खुदा का कोई हुक्म ना आ जाए। आप लोग वापस जाकर बाबा से कहें कि बन्यामीन ने चोरी की है। हम भी इस बात की गवाही देते हैं और इन कारवानों में से इस बारे में तस्दीक कर लें जिनके हमरा हम आए हैं। इस बारे में हम बिल्कुल सच्चे हैं। लावी या शामून ने भाइयों से ये बात करके इन्हें कनान की तरफ रवाना कर दिया और ख़ुद मिस्र ही रुक गए। जब पिसरानी याकूब अपने भाई बाप के पास पहुँचे तो उन्होंने वो तमाम बातें इनके सामने दोहराई जो इनके बड़े भाई ने इनको बताई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का माजी ख़राब होने की वजह से इनकी बात कबूल ना की और फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सब कुछ नफ्स अमारा की वजह से है। ये तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें अपना जलवा दिखाया है। मैं किसी बेताबी के बगैर सब्र करूँगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इन तीनों बेटों को मुझ तक वापस पहुँचा देगा। वो आगाह और साहिब हिकमत है। ये सब इम्तिहान के तरीके हैं और मकाफात अमल है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के नाम एक ख़त लिखा और अपने बेटों के हाथ इसके पास भेजा। इस ख़त में यूँ तहरीर था, याकूब इसराइल अल्लाह बिन इसहाक़ ज़बी अल्लाह बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह की तरफ से अजीज़ मिस्र के नाम।
اما بعد ہمارا تعلق ایسے گھرانے سے ہے کہ ہمیشہ ہمیں خداوند قدوس کی جانب سے مشکلات کا سامنا رہا۔ میرے جد بزرگوار ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں آگ میں پھینکا گیا تاکہ وہ جل جائیں، لیکن خدا نے انہیں محفوظ رکھا اور ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ میرے باپ اسحاق علیہ السلام کی قربانی کے لیے ان کے گلے پر چھری چلائی گئی۔ یہ اس قول کی بنا پر ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، نہ کہ جناب اسماعیل، لیکن خدا متعال نے ان کی جگہ قربانی کے لیے ایک فدیہ دمبا بھیج دیا۔ میرا ایک بیٹا تھا جس سے میں بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے بھائی اسے اپنے ہمراہ صحرا میں لے گئے، اس کا خون آلود پیرہن لے آئے اور کہا اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ میں اس کے فراق میں اس قدر رویا ہوں کہ آنکھیں کھو بیٹھا ہوں۔ اس کا مادری بھائی بنیامین تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس تھا اور اسی سے اپنے دل کی تسلی دیتا تھا۔ اسے اس کے بھائی اپنے ہمراہ لے گئے لیکن واپس نہ لائے اور کہا اس نے چوری کی ہے، اور تو عزیز مصر نے اسے چوری کرنے کی وجہ سے اپنے پاس روک لیا ہے، جبکہ ہمارا تعلق ایسے گھرانے سے ہے کہ جنہوں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اب میں غموں کی آماجگاہ بن چکا ہوں اور مصیبتوں کی وجہ سے میری کمر جھک گئی ہے۔ ہمارے اوپر احسان کر دیں اور اسے بنیامین کو آزاد کر دیں، ہمارے ساتھ نیکی کر اور ہمیں اناج وغیرہ بھی مرحمت کر دیں۔ پیسرانے یعقوب علیہ السلام یہ خط لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر میں داخل ہوئے، پہلے سے دی ہوئی اجازت کے مطابق عزیز مصر کے پاس پہنچے، انہیں خط دیا اور کہا اے عزیز مصر، قحط کی سختی نے ہمیں اور ہمارے خاندان والوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہم ایک عرصے سے مسلسل پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور اب اس حالت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں بطور صدقہ پورا وزن اناج و لطف کریں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزائے خیر دے گا۔ ہمارے اوپر یہ بھی احسان کریں کہ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ وطن واپس بھیج دیں۔ یہ ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام کا آپ کے نام خط ہے جس میں اس کی آزادی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط لیا، اسے چوما اور آنکھوں پہ لگایا۔ خط پڑھنے کے بعد زیادہ غمگین ہوئے اور گریہ کرنے لگے، اس قدر گریہ کیا کہ قمیص کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا آپ لوگوں کو علم ہے جب آپ نادان تھے تو آپ نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آپ لوگوں نے کس خطرناک نقشے کے مطابق یوسف کو عین جوانی کے عالم میں خاندان یعقوب سے دور کر گیا تھا۔ جس وقت برادران یوسف نے یہ گفتگو سنی تو اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھ گئے اور مکمل طور پر عزیز مصر کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑے غور سے انہیں دیکھنے لگے۔ جناب یوسف مسکرائے تو انہوں نے موتیوں کی مانند پروئے ہوئے ان کے دانت دیکھے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتارا تو انہوں نے جناب یوسف کو پہچان لیا اور کہا کیا آپ وہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا میں یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ خداوند تعالی نے ہمارے اوپر احسان کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب جب برادران یوسف نے اپنے آپ کو معنوی طور پر یوں خالی ہاتھ دیکھا تو شرمندگی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اپنی غلطی اور اپنے بھائی یوسف کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا خدا نے آپ کو فضیلت اور امتیاز عطا کیا ہے اور ہم سب خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی قمیض بھائیوں کو دی اور فرمایا میرا یہ پیرہن لے کر جاؤ اور بابا کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی بصارت پلٹ آئے گی، اور اس مرتبہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ جب بھائیوں نے پیرہن لیا اور انہیں جناب یوسف کی طرف سے اجازت مل گئی تو وہ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھے چھٹیایا ہوا نہ کہو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہاں پر پیسرانے یعقوب جو اس مرتبہ مقام کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے کہ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا اے بابا جان، آپ ابھی تک اپنی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ برادران یوسف جب کنعان پہنچ گئے تو خوشخبری دینے والے شخص نے حضرت یوسف کا پیرہن جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالا جس سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو اس وقت جناب یعقوب نے فرمایا کیا میں نے
تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے لوگوں میں اس قدر زیادہ محبوب ہو چکے تھے کہ ہر کوئی انہیں اس قدر عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے محل دفن کے بارے میں لوگوں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ جناب یوسف کا جنازہ ان کے ہاں سپرد خاک ہو تاکہ ان کی قبر معطر ان کی زندگی کے لیے خیر و برکت کا موجب بنے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا جنازہ دریائے نیل میں دفن کریں، کیونکہ جب دریائے نیل کا پانی ان کی قبر سے ہو کر گزرے تو ہر کوئی اس سے استفادہ کرے۔ جب اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود مقدس سے ہر کوئی فیضیاب ہو۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف کا جنازہ دریائے نیل میں دفن کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہمراہ وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا جنازہ قبر سے نکال کر فلسطین لائے اور وہاں پر دفن کر دیا تاکہ ان کی وصیت پر عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پیغمبر، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت نہ تھے جب وہ لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے اور یوسف کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے۔ یقیناً ان یوسف، یعقوب، برادران یوسف اور دیگر پیغمبروں کے واقعات میں صاحبان عقل کے لیے سامان عبرت ہے۔ یہ واقعات حقائق پر مبنی ہیں، یہ کوئی من گھڑت داستانیں نہیں ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک مدت تک بادلوں کے جمے رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر چاند طلوع نہ ہوا۔ انہیں جب بھی مصر سے شام جانا ہوتا تو وہ چاند کی روشنی کے محتاج ہوتے، ورنہ راستہ گم کر بیٹھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت یوسف کا جنازہ قبر سے نکالا جائے تاکہ ان کی وصیت پر عمل ہو، اس صورت میں تمہارے اوپر چاند طلوع کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہو؟ انہوں نے کہا، ایک بوڑھی سی عورت کو اس کا پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس بوڑھی عورت جو کہ نابینا ہو چکی تھی حضرت کے پاس لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا آپ کو یوسف کی قبر کا علم ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا، ہاں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہمیں اس کا پتہ بتا دیں۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک میری 4 حاجتیں پوری نہیں کریں گے۔ اول، میرے پاؤں ٹھیک کر دیں۔ دوم، میرا بڑھاپا جوانی میں تبدیل کر دیں۔ سوم، میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ چہارم، مجھے اپنے ہمراہ بہشت میں لے جائیں۔ بوڑھی عورت کے یہ مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکل لگے۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ اس بوڑھی کی حاجتیں پوری کی جائیں۔ جب اس کی حاجتیں پوری ہو گئیں تو اس نے جناب یوسف کی قبر کا پتہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ نے دریائے نیل سے ان کا جنازہ جو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کیا گیا تھا باہر نکالا اور شام کی طرف لے گئے۔ جب حضرت یوسف کا جنازہ ان کی وصیت کے مطابق دفن ہو گیا تو پھر چاند بھی طلوع ہونے لگا۔ اسی وجہ سے اہل کتاب اپنے جنازوں کو شام لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جنازہ ان کے اجداد کے قریب دفن کیا گیا۔ اب اس جگہ کا نام قدس خلیل کے نام سے معروف ہے، جو بیت المقدس سے 6 فرسخ یعنی 18 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر معطر وہاں پر ہے۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے کہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو جناب یوسف کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کا حسن تمام مخلوقات کی نسبت یوں ہے جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے۔ لکھتے ہیں کہ زلیخا بوڑھی اور تہیدست ہو چکی تھی اور گداگری کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری شان و شوکت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ وہ یوسف تک پہنچی اور کہا، پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے گناہوں کی وجہ سے بادشاہ کو غلام اور اطاعت و بندگی کی وجہ سے غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اسے پہچان لیا تو اس کے ساتھ نیکی کی۔ جناب یوسف کی دعا سے وہ جوان ہو گئی اور جناب یوسف نے اس سے شادی کی اور اسی خاتون سے ان کی اولاد بھی ہوئی تھی۔
تو ناظرین، آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیسا لگا؟ پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور شیئر کیجیے گا ویڈیو کو۔ شکریہ۔